دنیا کا جو ٹرینڈ ہے کہ امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے، کیا قرآن ساتھ میں رکھنے والا ایمان والا مسلمان، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت کا دم بھرنے والا مسلمان بھی اسی نظریے پر چلے گا کہ وہ امیر ہے تو اور امیر بننے کی خواہش کرے گا؟ وہ اپنے غریب بھائیوں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا؟ اگر ایمان والا مسلمان اس دولت کو اللہ کی امانت سمجھے تو ہمارا یہ جو پرسنٹ 84 کا ہے، یہ 83 ہو سکتا ہے، یہ 82 ہو سکتا ہے، یہ 81 ہو سکتا ہے، یہ 80 ہو سکتا ہے، یہ 60 ہو سکتا ہے، یہ 50 ہو سکتا ہے، یہ 40 ہو سکتا ہے، اور مسلمان چاہے تو دنیا سے غربت کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفق۔ میرے دینی بھائیوں، پچھلے 2 جمعہ کے خطبوں میں یہ بات آئی کہ رزق حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے اور تاکید ہے۔ پھر یہ بات آئی کہ وہ رزق جو ہمارے گھر میں آئے، محنت کی کمائی سے آئے اور حلال کمائی سے آئے، دانہ دانہ حلال ہو۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ حشر کے دن بندے کا قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ ان میں 2 باتیں یہ ہیں کہ مال کہاں سے حاصل کیا، کیسے حاصل کیا، اور دوسرا مال کہاں خرچ کیا۔ حاصل کرنے کی گفتگو اس سے پہلے ہو چکی، آج کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کیا احکام ہیں، کیا تاکیدات ہیں، اس پر گفتگو ہو۔ ہم جب قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تسلسل کے ساتھ متعدد آیات آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ جو مال ہے تمہارے پاس، یہ ہمارا دیا ہوا ہے، تمہارے پاس امانت ہے، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بلکہ قرآنی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے اتنی تاکید نہیں آئی ہے جتنی تاکیدات آئی ہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں۔ حاصل کرنے کے سلسلے میں شاید اس وجہ سے بھی زیادہ زور نہیں دیا گیا ہے کہ وہ بندے کی بنیادی ضرورت ہے، وہ ہاتھ پیر مارے گا تبھی اس کی ضرورت پوری ہوگی، وہ حاصل تو کر ہی لے گا۔ لیکن حاصل کرنے کے بعد جب یہ گمان ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے قوت بازو سے حاصل کیا ہے، یہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے حاصل کیا ہے، یہ دولت میرے منصب کی وجہ سے آئی ہے، یہ عظیم دولت مجھے وراثت میں ملی ہے، یہ میرا حق تھا، پھر اب اس کا مالک میں ہوں، میری مرضی میں جیسے چاہوں وہاں خرچ کروں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید نے 2 باتوں کی بہت اچھی طرح سے وضاحت کی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو دولت بھی آپ کے پاس پہنچی ہے، بلا شبہ آپ کے پاس پہنچی ہے اور آپ کی محنتوں تگودوں سے پہنچی ہے، لیکن وہ ہمارا دیا ہوا عطیہ ہے۔ اس کا مالک حقیقی میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس کی وضاحت کرتا ہے، مما رزقناکم،
اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ تو میرے علم اور میری تدبیر کی وجہ سے اتنا سارا خزانہ میرے پاس جمع ہوا ہے، یا یہ کہ اب میں نے حاصل کر لیا ہے دولت، میں جہاں چاہوں خرچ کروں، میں کائے کے لیے بھوکوں کو کھلاؤں، ان لوگوں کو میں کھلاؤں، انطعموا بل لو یشاء اللہ وطعموا، کھلانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو کھلا دے گا، میں کیوں ان مسکینوں کے پیچھے جاؤں، میں کیوں ان بھوکوں کو کھلاؤں؟ یہ گمان ہوتا ہے جب، تب اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ آپ کی اپنی کرامات نہیں ہے، یہ ہمارا دیا ہوا عطیہ ہے، اور جو تمہارے پاس بھی مال پہنچا ہوا ہے اس میں حق للسائل والمحروم، اس میں جو محروم طبقات ہیں، جو کمزور طبقات ہیں، جو ضرورت مند طبقات ہیں، ان کا بھی اس میں حق رکھا گیا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ جو کچھ جس بندے کے پاس جتنا بھی ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے اور اس کے پاس امانت ہے، مالک حقیقی اللہ ہے۔ یہ تصور ایمانی تصور ہے، حقیقی تصور ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ہے تصرف کا اختیار آپ کو ہے، لیکن تصرف کہاں کرنا ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ اس کے مقامات، اس کے طریقے یہ متعین ہیں، اور اسی اعتبار سے تصرف کرنا ہے۔ پہلا تو یہی ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، تمہارے پاس مال ہے، خوب کھاؤ پیو، خرچ کرو، بچوں کو کھلاؤ، کپڑا پہنو اچھا سا، مکان بناؤ، سواری کا انتظام کرو، ٹھیک زندگی گزارو، ٹھیک تعلیم حاصل کرو، ٹھیک تربیت کا نظم کرو، تمہارے پاس ہے تو اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنے آل اولاد کے اوپر خرچ کرو، یہ ایک فطری ضرورت ہے، کرتا ہے بندہ۔ اس میں یہ تاکید آئی کہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اسراف مت کرنا، فضول خرچی مت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، مسرف لوگ اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی کرنے والے پسند نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو تاکیدات ہیں کہ آپ کے مال میں کمزور طبقات کا حصہ ہے، اس کی 2-3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی تو یہی کہ آپ کے مال میں کچھ حصہ لازمی طور پر غریبوں اور مسکینوں کا ہے، اور وہ آپ کو ادا کر رہے ہیں، جس کو ہم لوگ فریضہ زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ضروریات سے فاضل جو مال ایک سال رہ جائے اس میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج کی طرح ہی زکوٰۃ ایک بڑا فریضہ ہے، اور قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا جگہ جگہ پر حکم آیا ہے اور اس کی تاکید آئی ہے، اور اگر بندے نے صحیح حساب کے ساتھ مال خرچ، اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ نہیں نکالا تو اس کا پورا مال گدلا ہو جاتا ہے، بے برکت ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں، پہلا یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنی ہے، عید نصیب ہو رہی تو صدقہ فطر نکالنا ہے، روزہ چھوٹ گیا ہے ادا کرنے کی سکت نہیں ہے تو اس کا فدیہ نکالنا ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، چند گناہوں کا کفارہ مال رکھا گیا ہے وہ ادا کرنا ہے، یہ صدقات واجبہ کہلاتی ہیں۔ لیکن یہ صدقات واجبہ جو ہیں یہ بھی بہت تھوڑے سے ہیں، جتنا بھی مال ہو اس کا صرف 2.5% زکوٰۃ کے لیے نکالنا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں یہ بہت تھوڑی سی ہیں۔ لیکن جو تاکیدات قرآن مجید کی ہیں، جو ترغیبات قرآن مجید کی ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ 2.5% پر بس نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں آپ کی ضروریات سے فاضل جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں لگا دو، مزہ آ جائے گا۔ قُلِ الْعَفْوَ۔ اور پھر اس سلسلے میں قرآن مجید نے جو ترغیبات دی ہیں وہ یہ کہ یہ جو تم لگاؤ گے یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ضائع جائے گا، یہ تم اللہ کو قرض حسن دو گے، اللہ کی راہ میں جو تمہارا مال لگے گا یہ تم دراصل دینے والے کو ہی قرض حسن دو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اضعاف مضاعفہ خوب بڑھا کر کے اس دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر رکھا ہے۔ پھر اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ تم لوگ اس دنیا میں ہو،
روز کا کاروبار دیکھتے ہو، کسان بیک گراؤنڈ کے ہو، ایک دانہ اگر زمین میں بوگے اس میں سے 7 بالیاں نکلیں گی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، گویا ایک دانے میں 700 دانہ یہ اللہ تعالیٰ بنائے گا اور عطا کرے گا۔ اتنی بڑی پرسنٹیج، اتنا بڑا نفع دنیا میں کون دے سکتا ہے؟ انفاق کے تعلق سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے یہ جو قرآن مجید میں تاکید آئی ہے، تو یہ 2.5% پر بس نہیں۔ اور ویسے بھی اگر ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگیوں کا اندازہ کریں، اپنی آمد و صرف کا، جو خوشحال طبقات ہیں، مان لیجئے کہ 1,00,000 2 لاکھ روپیہ اگر انکم ہے، تو کسی کی روزمرہ کی ضروریات جو مہینے کی ہیں وہ 2 لاکھ روپے کی نہیں ہیں۔ کھانا پینا، دوا، علاج، تعلیم ملا کر کے ابھی بھی اس میں اتنا بچتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی غریب کی کفالت کر سکتے ہیں، کسی یتیم کی کفالت کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی طرح 1-2 بچوں کو اور تعلیم دلا سکتے ہیں، اپنی عالی شان کوٹھی کے ساتھ کسی غریب کو کی جھوپڑی بنوا سکتے ہیں، کسی کو اور سہارا دے سکتے ہیں۔ یہ جو بات ہم لوگ سرویز میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں، ہندوستانی مسلمانوں میں 84% لوگ غریب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 16% لوگ صاحب ثروت ہیں۔ دنیا کا جو ٹرینڈ ہے کہ امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے، کیا قرآن ساتھ میں رکھنے والا ایمان والا مسلمان، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت کا دم بھرنے والا مسلمان بھی اسی نظریے پر چلے گا کہ وہ امیر ہے تو اور امیر بننے کی خواہش کرے گا؟ وہ اپنے غریب بھائیوں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔ اگر ایمان والا مسلمان اس دولت کو اللہ کی امانت سمجھے تو ہمارا یہ جو پرسنٹ 84 کا ہے، یہ 83 ہو سکتا ہے، یہ 82 ہو سکتا ہے، یہ 81 ہو سکتا ہے، یہ 80 ہو سکتا ہے، یہ 60 ہو سکتا ہے، یہ 50 ہو سکتا ہے، یہ 40 ہو سکتا ہے، اور مسلمان چاہے تو دنیا سے غربت کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ جو اسلام کا معاشی نقطۂ نظر ہے، جو اسلام کی معاشی تعلیمات ہیں، اسلام نے کمزور طبقات کا درد پہچاننے کی جو ترغیب اور تعلیم دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ چھوڑا ہے اور جس بنیاد پر مدینہ منورہ کا بہترین معاشرہ قائم کیا، اس میں جو نظیریں قائم کی ہیں، اس میں اس رسول کی امتی کا معاشرہ امیر اور امیر ہوتا جائے، غریب اور غریب ہوتا جائے، یہ ہم الٹے راستے پر چل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے قرآن نے دولت حاصل کرنے سے زیادہ دولت کی تقسیم پر، دولت کے خرچ پر زور دیا ہے، اور خرچ کے ڈھیر سارے مقامات اس نے بتائے ہیں، اور بہت سارے آپ کے اوپر چھوڑے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو خود سے طے کر سکتے ہیں۔ طے کرنے میں نے 2 باتیں ابھی بتائیں کہ ہم چند یتیموں کی کفالت اپنے ذمہ لے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے جاننے والوں میں چند بے سہارا لوگ ہیں، چند کی جھوپڑی بنا سکتے ہیں، چند کے ہاں چراغ جلا سکتے ہیں، چند کے اچھے کپڑے بنوا سکتے ہیں، چند اسکالرس کی اسکالرشپ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مال خرچ کرنے میں بر تم کو اس وقت حاصل ہوگا جب تم اپنے مال کا وہ حصہ اللہ کی راہ میں لگا دو جو تمہیں بہت محبوب ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، بر کا اعلیٰ معیار حاصل کرنے کے لیے، تو یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر سے کام نہیں چلے گا۔ ہم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اسوہ دیکھنا پڑے گا جب اللہ کے رسول نے ایک کال دی، جو کچھ تھا جھاڑو لگا کر کے اٹھا لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال اٹھا لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ پر لاد کر کے مال بھیج دیا۔ یہ جذبہ اگر آتا ہے تو بندہ انسانیت کی بہبود کے لیے بڑے بڑے وقف بناتا ہے، پوری مساجد تعمیر کرتا ہے،
پورے مدرسے کا خرچ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء میں سے 50 طلباء 100 طلباء کی ذمہ داری وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے. کنویں بنوانے کا انسانی سہولت کے لیے، سڑک بنوانے کا انسانی ضروریات کے لیے، دوسرے کاموں کا، یہ پہلے بڑا رواج تھا. اور آج بھی اگر ہم لوگ گجرات میں چلے جائیں تو وہاں مساجد کے انتظام کے لیے لوگ خوشامد کرتے ہیں کہ یہ قالین ہماری طرف سے لے لیجئے، یہ جو ہاؤس بن رہا ہے پلیز اس میں بنانے میں اس میں ہمارا حصہ لے لیجئے. اور جس نے اسے آن کیا ہوا وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کا فضل ہمارے پاس بہت، ہم اسے کریں گے. یہ مسائل نہیں ہیں، مسلمان ہیں وہ لوگ بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بڑا بنایا ہوا ہے. وہ ملازم نہیں ہیں، وہ روزگار والے ہیں. تو یہ جذبہ ہم لوگوں کے اندر بھی آئے جو ملازم طبقہ ہے، یہ جذبہ ہمارے ایمانی بھائیوں کے اندر بھی آئے. میرے بھائیوں، اگر ہم اپنا موازنہ ان دوسری اقوام سے کریں جو ترقی یافتہ قومیں کہلاتی ہیں اور ان کا راز سمجھنے کی کوشش کریں، تو ان کے مذہب نے تعلیم دی ہو یا نہ دی ہو، یا ویسے وہ ٹرو مذہبی ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کا ہر بندہ اپنی انکم کا 5% 10% لازماً چیریٹی میں دیتا ہے. مہینہ اس کا پورا ہوا، اس کی جو سیلری آئی اس میں سے جس چیریٹی کو دینے کے لیے اس نے طے کیا ہوا پہلے سے 10% اس کے لیے عطا کر دیتا ہے. ان کے ہاں جو تعلیمی ادارے اچھے ہیں، ان کے ہاں جو غریب ہے جو ہمارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے آتا، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ اعلیٰ انتظام ہے. بیت المال ہمارے پاس بھی ہے، نظم ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ 2.5% کا جو فریضہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہ بھی پورے حساب کتاب کے ساتھ ادا نہیں ہو پاتا. جائزہ یہ ہے. اوقاف بزرگوں نے بنائے، اب ان اوقاف کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا. ایک طرف ان کے احوال یہ ہیں، ہم اپنی قوم کا حال دیکھیں تو ہر گلی میں، ہر نکڑ پر، ہر مسجد کے باہر، ہر تہوار پر ہم کو ڈھیر سارے لوگ مسکین نظر آ جائیں گے، مانگنے والے نظر آ جائیں گے. یہ امر واقعہ ہے جو ہماری صورتحال ہے. ضرورت مند ہے آدمی تب ہاتھ پھیلا رہا ہے. دوسری طرف ہمارا حال جو ہے اس کی بھی قرآن مجید نے کئی جگہوں پر منظر کشی کی ہے. کہیں بخل کے حوالے سے منظر کشی کی ہے، کہیں لوگوں کے ہاتھ جو تنگ ہیں اور مفلسی دیکھ کر جو مزہ آتا ہے، ان باتوں کی جو منظر کشی کی ہے. میرے بھائیو، ہم لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو کانپ اٹھیں گے ان آیات کو پڑھ کر اور ان کے سامنے اپنا عمل اور کردار رکھ کر. اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، ہمارا دین ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں رہنمائی نہ کرتا. اور مال کا آنا جانا تو یہ تو ایک لازمی حصہ ہے ہر زندگی کا. اس مال کے بارے میں بھی بڑا کڑا حساب ہونا ہے روز آخرت. اور اگر اللہ اور اس کے رسول نے جو معیار ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے، میرے بھائیو، اگر اس معیار پر ہم پورے اتر گئے تو بڑے انعامات ہیں، بڑی سرفرازیاں ہیں اللہ کی ہیں، اور بہت کھول کھول کر کے قرآن اور حدیث میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے تو بھی ہماری نمازیں ہم کو جنت میں لے جائیں گی. اس کے لیے قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، بخالت کرنے کے لیے، مال کو سینت کر کے رکھنے کے لیے، غریب کی کلفت کو نہ پہچاننے کے لیے، یہی توق بنا کر کے گردن میں ڈال دیا جائے گا. جہنم میں جب جھونکا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ تم وہ تھے جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تم وہ تھے جو ضرورت مندوں کی ضرورت پر نظر نہیں رکھتے تھے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. تو اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں،
ہر طرح سے ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بھی، اپنی اللہ کی رضا کے لیے بھی، اپنی قوم کی سرخروئی کے لیے بھی، سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ مال حاصل کرنے میں بھی محنت کریں اور مال خرچ کرنے میں انصاف کریں، تگودو کریں۔ بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے بہت صاف صاف بتایا کہ یہاں آپ کو نہیں خرچ کرنا ہے، جہاں بہت فراخ دلی سے مسلمان خرچ کرتا ہے، اس کی تو ایک مثالیں نہیں ہیں، سینکڑوں مثالیں، جہاں بہت فضول خرچی مسلمان کرتا ہے۔ موقع ہوا تو انشاءاللہ اس پر بھی آئندہ گفتگو ہوگی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا جو صحیح شعور ہے وہ شعور عطا فرمائے، مال کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کو صحیح طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طور پر اسے برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر۔